بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم. آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم ارشاد فرمایا. یہاں پر جمیعہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس سے مراد وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہے کہ جو ابھی آپ کی پشت میں تھی، ان کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں جمع کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ تم سب یہاں جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ. پھر مومنین کو بشارت عطا فرمائی کہ جس کے پاس میری ہدایت آئے اور وہ اس ہدایت کی پیروکاری کرے تو کل بروز قیامت نہ اسے کچھ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا، وہ بلا خوف کے اور بلا غم کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. یہاں کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو جائیں گے اگر ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہی ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو. اسرائیل یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے عبداللہ کے. اسرا مانے عبداللہ، ایل مانے اسرا مانے عبد ہے اور ایل مانے اللہ، تو عبرانی زبان کے مطابق اس کا مطلب بنتا ہے عبداللہ. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی. یعنی یہاں یہودیوں سے خاص کلام ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آگے یہودی سارے چلے، تو انہی سے کلام اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، یعنی تم پر کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، تم کو فرعون سے نجات دی، دریا میں تمہارے لیے چلنے کے لیے رستہ بنایا، تمہارے لیے چشمے جاری کیے، اور تم پر بادلوں کو سائبان کیا. یہ سارے انعامات جو میں نے تم پر کیے ان کو یاد کرو. یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو یاد کر کے پھر میرے احکامات کی پیروی کرو کہ میں نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کا بدلہ تو دو تم.
کہ یہ تو نہ ہو کہ تم میرے احسانات کے باوجود میرے حکم کی نافرمانیاں کرتے رہو۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہاں عہد سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے لیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اس عہد میں، یعنی یہ جو فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تو یہاں عہد سے مراد یہ والا عہد ہے۔ اور دوسرا قول اس عہد کے بارے میں یہ ہے کہ اس عہد سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، یعنی قرآن پاک، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ دگنا ثواب اس لیے کیونکہ وہ یہودی جو شروع سے حضرت موسیٰ کی شریعت پر قائم رہے اور احکامات کی پیروی کرتے رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ یہودی آپ پر بھی ایمان لائے اور پھر قرآن کی پیروی کرنا شروع کر دی، تو ان کے لیے دگنا ثواب ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ شروع سے یہودی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو نشانیاں پا کر جو کتاب میں نشانیاں بیان کی گئی تھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ تو اس طرح کے یہودیوں کے لیے فرمایا اللہ نے کہ ان کے لیے دگنا ثواب ہے، ایک اپنے نبی کی پیروی کرنے پر، اور ایک پھر جب ان کو آخری نبی کا زمانہ ملا تو یہ ان کی بھی پیروی کرنے لگے، تو ان کے لیے اللہ عز و جل نے دگنا ثواب عطا کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من شر الوسواس الخناس ونعوذ بك من فتنة النساء وفتنة الدجال۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔